محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے سامنے کچھ نام ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے مختصر جوابات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے یامین صاحب ہیں، سلام کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے قیامت کی نشانیاں پوچھی، کیا کیا ہیں، ایک کے بعد ایک بتا دیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس کے تعلق سے الگ ایک ویڈیو بنائیں گے، اس میں آپ سن لیجئے گا، کیونکہ یہ مختصر سوال و جواب کی نشست میں مشکل ہے کہ ہم علامت قیامت بیان کریں، اور آپ کے سوال کا منشا کچھ ایسا ہے کہ تفصیل سے آپ چاہ رہے ہیں، تو اس ویڈیو میں بھی بہت تفصیل نہیں ہوگی، لیکن اتنی آپ کو تفصیل مل جائے گی کہ جس سے آپ کا سوال حل ہو جائے گا۔ دوسرا سوال ہے کہ مفتی مینک معتبر عالم دین ہے اور انہوں نے سننا کیسا ہے؟ ہاں معتبر ہیں، یہ غالباً گجراتی النسل ہیں، زمبابوے میں رہتے ہیں، علماء دیوبند کے فکروں کے اور ان کے علم کے حامل ہیں، معتدل باتیں ان کی ہوتی ہیں، اور جن علماء نے ابھی ان کو سنا ہے وہ سب معتبر بتاتے ہیں، قرآن حدیث سے مدلل بات کرتے ہیں، تو ان کو آپ سن سکتے ہیں، وہاں اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایک اور نام ہمارے سامنے محمد رفیق، یہ سعودی عرب سے پوچھ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ پوچھنا ہے کہ ہم سعودی عرب میں رہتے ہیں، لیکن ہمیں سعودی امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں کراہت آتی ہے۔ وہ یہ کہ ہمارے علاقے میں ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اور اسی طرح کپڑا بھی ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے، اور وہ سادے موزوں پر مسح بھی کر لیتے ہیں، کیا ان کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ امام کا یہ جو امام کے فعل ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، داڑھی نہ رکھنا، پائجامہ نیچے کرنا وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں، کیونکہ پھر ہوتا ہے کہ اگر آدمی مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تو سستی اور کاہلی پیدا ہونے لگتی ہے، اور دھیرے دھیرے پھر شیطان اس طرح بہکاتا ہے کہ وہ نماز ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے آپ باقاعدہ مسجد میں نماز پڑھیں ان کے پیچھے۔ باقی داڑھی نہ رکھنے کا وبال یا ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننے کا وبال وہ ان کے ساتھ ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، آپ جماعت کو ترک نہ کریں، باقی ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں۔ ایک اور نام ہمارے سامنے عبداللہ، انہوں نے کامنٹ میں پوچھا ہے کہ جب کسی انسان کی روح نکلتی ہے اور روح نہ نکل پا رہی ہو تو کیا سورہ یاسین پڑھ کر اس کی روح نکالی جاتی ہے؟ بعض لوگوں کے منہ سے سنا ہے۔ ایسے وقت میں روایتوں میں آتا ہے کہ اقرؤوا سورۃ یاسین علی موتاکم، کہ اپنے مردوں کے پاس سورہ یاسین پڑھو، اور جب اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں تو اس سے یہ بھی مراد ہوتا ہے کہ انتقال ہو چکا ہے، اور اس سے یہ بھی مراد ہوتا ہے کہ انتقال ہونے والا ہے، آخری وقت جس کو کہتے ہیں، تو اس سے سورہ یاسین کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور بہرحال جو اس وقت سکرات کی مشکلات ہوتی ہیں اس سے آسانی کا بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے آسانی ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ سورہ یاسین پڑھیے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے AR رحمان حبیب، یہ کامنٹ اور ان کے لمبے عرصے سے ان کے سوالات آ رہے ہیں، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ واقعتاً کوئی مسلمان ہے اور یہ سوالات اس طرح کے بھیجتے ہیں، یا یہ کہ کوئی IT سیل کے طریقے سے کوئی یہودی سیل ایسی ہے جو ہمارے اسلام پر اس طرح کی چیزیں جو آتی ہیں ان پر اعتراض کرنا اور اس طرح لوگوں کو مشتبہ بنانا اور ان کے ایمان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا، تو اس قبیل سے یہ کوئی ہے، کیونکہ نام تو کوئی بھی آدمی بھیج سکتا ہے، کیونکہ سوالات جو مجموعی طور پر ابھی ان کے 2-4 سوالات آئے اور ان کے جواب دیے گئے، وہ کم از کم مسلمان کے سوالات نہیں ہیں، وہ ایک مسلمان آدمی اس طرح کے سوالات نہیں کرتا، اس لیے ہم نے بہت وضاحت سے کہہ دیا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کون شخصیت ہے، یہ واقعتاً کوئی مسلمان ہے، یا یہ کہ صرف اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے انہوں نے یہ نام رکھ رکھا ہے۔ بنیادی طور پر ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں بہت وضاحت سے بات ہم عرض کر دیں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک مسلمان پوچھتا ہے، اور کچھ ایک ایسی باتیں ہوتی ہیں جو غیر مسلم اسلام کو سمجھنے کے لیے پوچھتا ہے، تو پہلے تو یہ طے کر لینا چاہیے ان کو کہ یہ مذہب اسلام میں داخل ہے یا مذہب اسلام میں داخل نہیں ہے۔ جو بندہ مذہب اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی سوال ہی نہیں بنتا، وہ سوال کر ہی نہیں سکتا، وہ سوال وہی شخص کر سکتا ہے جو اسلام میں داخل نہ ہو، کیونکہ جو اسلام میں داخل ہوتا ہے
وہ مثال کے طور پر تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ اب مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ اب اگر کوئی مسلمان تقدیر پر اعتراض کرتا ہے، ایمان نہیں لاتا یا اسے شبہ ہے، تو پہلے وہ اسلام میں داخل ہونے کی کوشش کرے، پہلے اسی کو حل کر لے اچھی طریقے سے، اور الحمدللہ ہم لوگ تیار ہیں اس کو بتانے کے لیے، اس کے شبہ کو دور کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں کہ کہیں پر کوئی علمی مواد نہیں ہے یا ہم کوئی بھاگ رہے ہیں، فرار اختیار کر رہے ہیں، لیکن پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ یہ سوال کی نوعیت کیا ہے، یہ مسلمان کا سوال ہے یا غیر مسلم کا سوال ہے۔ تو اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سوال مسلمانوں کے نہیں، مسلمانوں کے جو سوال ہوتے ہیں وہ دوسرے ٹائپ کے ہوتے ہیں، وہ عقیدے پر سوال نہیں ہوتے، مسلمان کا سوال عقیدے پر ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم ان کے سوالات کے جواب بھی ابھی چھوڑ رہے ہیں، ہم تفصیلی جو جواب ہوگا ہم انشاءاللہ اس کے اندر، انہوں نے دو طرح سوال کیا ہے۔ وہ ایک تو یہ کہ کئی ہفتے سے پیچھے چل رہا ہے کہ دو بہنوں کی شادیاں ایک ساتھ تھیں، پہلے تھیں تو اب کیوں ناجائز ہو گئیں، اور آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھائی بہن شادی کرتے تھے تو اب کیوں نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی مزید آگے کچھ اعتراضات ہیں، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ اعتراضات کب تک چلیں گے آگے، بات سے بات نکلتی رہے گی۔ آدمی کو بحث کا ایک یہ بھی موضوع ہوتا ہے کہ ایک چیز پر پہلے جمع رہنا چاہیے، اس کو اس پر شرح صدر ہوا یا نہیں ہوا، وہ اس کے سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی۔ یہ انداز نہیں ہوتا کہ ایک بات کہی گئی پھر اس پر کوئی بات نکلی تو پھر وہ ایک بات پھر وہ بات پہ بات نکلتی چلی جاتی ہے اور ایک مناظرے کا موضوع ہو جاتا ہے، اور ہمارا یہ سیشن جو ہے وہ مناظرے کا سیشن نہیں ہے۔ تو ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے، اس میں جوابات دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک نام ہمارے سامنے زکریا صاحب ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ ایک تو خود کمپنی میں گوشت بنانے والے سے پوچھا، اور اصل میں ایک ویڈیو آئی تھی ہماری جس میں یہ تھا کہ ذبیحہ جو ہوتا ہے جیسے ٹرین میں ہے یا ہوائی جہاز میں ہے یا ہندو ہوٹل میں کھانا کھا سکتے ہیں کہ نہیں، تو ہمیں جو یاد آ رہا ہے ہم نے غالباً یہ کہا تھا کہ اگر یقین یا ظن غالب ہو تو آپ کھا سکتے ہیں، اور عام حالات میں چونکہ وہ مسلمانوں سے ہی لیتے ہیں لہذا گنجائش نکل آتی، باقی اگر شبہ ہو جائے شک ہو جائے تو پھر اسی شکل میں وہاں پر نہ کھائے۔ اس پر انہوں نے کچھ اعتراضات کیے تھے، اور اس کے بعد کچھ ایسی مذاق سی باتیں لکھ دی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا سورس کیا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے اعتبار سے تو گوشت جب کھانا جائز ہوگا وہ اس وقت ہے جب دو مسلم گواہی دیں کہ مسلم نے ذبح کیا ہے، حالانکہ کہیں قرآن حدیث میں یا فقہ میں نصوص میں ایسا نہیں کہ دو مسلمان کہیں کہ یہ کسی مثال کے طور پر فلیٹ میں ہو یا کہیں پر بھی اگر اس طرح ہو تو دو مسلم گواہی دیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمان نے ذبح کیا۔ اسی طریقے سے دوسری شرط انہوں نے بیان کی کہ دو مسلم گواہی دیں کہ وہی مضبوط شرعی گوشت لے کے جا رہا ہے، یعنی وہاں سے منتقل کرنے والا بھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کیل گھر سے کسی نے جانور ذبح کیا، یا یہ کہ کیل گھر کہتے ہیں جہاں گوشت ملتا ہے بلک کوانٹٹی میں، وہاں سے اگر کسی نے گوشت کو لدا دیا، اور مان لیجئے کہ لوڈر والا یا رکشے والا غیر مسلم ڈرائیور ہے، تو اگر اس نے وہاں سے لا کر کے آپ کے دکان میں گوشت ڈالا تو ان محترم کے ہاں گویا وہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ بیچ میں لانے والا جو ہے وہ تو غیر مسلم ڈرائیور ہے۔ اب بتائیے کیا کہا جائے کہ بھئی اس طرح تھوڑی مسئلہ ہوتا ہے، شریعت اتنی مشکل و تنگ نہیں ہے کہ آپ ڈرائیور بھی پھر دو مسلمان گواہ ہوں، پھر ان پر آپ کہیے کہ وہ شرعی بھی ہوں، کیونکہ گواہی اسی وقت معتبر ہوتی جب مشرع ہوں، باقاعدہ دیندار ہو، داڑھی ہو، چہرہ بچھرا سب کچھ ویسے ہی ہو، تو پھر ڈھونڈ چکے آپ، پھر تو آپ زندگی بھر گوشت ہی نہیں کھا پائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں گوشت لیا اور اپنے ڈرائیور سے کہہ دیا کہ جا کے دے دو، ڈرائیور غیر مسلم ہے، تو کیا وہ لانے والا بھی مسلمان ہو؟ انہوں نے یہی لکھا ہے کہ جو گوشت لا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہو۔ اور تیسری شرط لگائے دو مسلم گواہی دیں کہ ڈیلیوری اسی کی ہوئی ہے، یعنی اسی نے باقاعدہ، یہ کچھ کل ملا کے ایک عجیب سی انہوں نے شرطیں لکھی ہے۔ بہرحال قرآن حدیث سے یا فقہ سے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جو بات کہی تھی وہ اجمالی طور پر ہے، اور اس میں کہ نظر ثانی فتوے پر کیجئے، نظر ثانی ہمیں الحمدللہ ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنے ان دلائل پر نظر ثانی کر لیں کہ جو دلائل لکھے گئے ہیں کیا یہ اس لائق ہیں کہ علمی دنیا میں یا علمی بحث میں ان دلائل کو پیش کیا جائے۔ وسیم احمد صاحب انہوں نے پوچھا مفتی صاحب السلام علیکم، دو نمازوں کو جمع کرنے کے بارے میں یہ جو سننے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بغیر بارش یا خوف کے عذر صحابہ کے ساتھ نماز پڑھی تاکہ امت کو سہولت ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ مسلم شریف کی ہے، کیا کبھی کبھار ایسا ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، اس کی جائز نہیں ہے۔ کبھی آپ نے کیا ہوگا لیکن بالاتفاق ائمہ اربعہ وہ روایت منسوخ ہے۔ بہت سے کام حضور نے کیے ہیں، شروع میں تو شراب بھی جائز تھی، بعد میں حرام ہوئی ہے، قرآن میں بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ گریجولی حرام ہوئی ہے۔
تو یہ مطلب نہیں کہ جو چیز حدیث میں آ جائے وہ آپ کو کرنا بھی ہے. بہت سے ایسے احکام ہو جو آپ نے پہلے کیا، پہلے تو آپ نے بات بھی کی ہے، یعنی صحابہ کرام سے بات کرنا بھی ثابت ہے، سلام کا جواب دینا بھی ہے، بہت سی چیزیں نماز میں ثابت ہیں. تو یہ مطلب تھوڑی وہ سارے احکام باقی رہیں گے. تو یہ دیکھیے کہ وہ ناسخ ہے یا منسوخ. قرآن کی آیت جب نازل ہوئی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کو اپنے وقت میں پڑھو، یہ فائنل ججمنٹ ہے، گویا یہ فائنل حکم ہے، ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھی جائے گی. تو اس لیے بغیر کسی عذر کے، اب وہ عذر کیا ہے وہ بات کی بات ہے، وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. بہرحال 2 نمازیں اپنے مقام پر بغیر کسی عذر کے پڑھنا صحیح نہیں ہے. اور کسی بھی امام کے یہاں، 4 ائمہ 4 میں سے کسی کے یہاں بھی یہ مسئلہ نہیں ہے. حدیث ضرور اس کی ہے لیکن وہ حدیث منسوخ ہے، بعد والی جو حدیثیں وہ ناسخ ہے، اور اب اس حدیث پر عمل نہیں ہے جو پہلے حدیث جو آپ نے پیش کی. عبداللہ صاحب پوچھتے ہیں شیعہ کا کیا عقیدہ ہوتا ہے؟ بھئی ہمیں کیا پتہ، ہمیں اپنے عقیدے کے بارے میں پوچھیے. اب شیعوں کے کیا عقیدے ہوتے ہیں، ہمیں کیا معلوم ہے کیا عقیدے ہیں. سننے میں آتا ہے کہ بہت سے شیعوں کے الگ الگ فرقے ہیں، ان کے الگ الگ عقیدے ہیں. کوئی قرآن کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگاتا ہے، کوئی نہیں لگاتا. تفصیل ہم کو اس سلسلے میں معلوم نہیں ہے. سرفراز صاحب ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ بھائی کے لیے رشتہ آنے کا وظیفہ کیا ہے؟ دعائیں کریں، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، یہ آپ یہ دعا کا معمول رکھیں، اللہ سے دعا مانگیں. اللہ کی داد سے امید ہے کہ انشاءاللہ آ جائے گا. لیکن ہمارا ایک چھوٹا سا مشورہ یہ کہ کبھی کبھی رشتے آتے ہیں لیکن ہمارے معیار کے نہیں آتے. رشتے آ رہے ہیں لیکن ہم سوچتے ہیں کہ ایسی ہو، اور ایک معیار ہمارے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ خوبصورت بھی ہو، دولت بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، تو اس کی وجہ سے نہیں آتے. آپ اگر جو شریعت کے نقطہ نظر سے فرمایا فظفر بذات الدین کے رشتے بہت سی بنیاد پر ہوتے ہیں، حسن جمال، دولت اور حسب نسب اور فلاں فلاں، دین والی کو قبول کر لو. تو ایسا نہیں کہ آپ کو پورے علاقے میں کوئی دیندار لڑکی نہ ملے، لیکن کبھی کبھی ہم اپنا ایک معیار بنا لیتے ہیں، اس کی وجہ سے رشتوں میں پریشانی ہوتی ہے. تو اگر شرعی نقطہ نظر سے آپ تلاش کریں گے تو انشاءاللہ رشتے جلدی مل جائیں گے. بہرحال آپ دعا کریں، ربنا حب لنا من ازواجنا، قرآن کی آیت ہے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کی تمنا پوری ہوگی. ایک اور نام ہمارے سامنے، نام اس میں نہیں، آداب زندگی کر کے انہوں نے لکھا ہے کمنٹ، اور ان کا تبلیغی بھائی لوگ بولتے ہیں کہ جہاں پر گشت ہوتا ہے وہاں قبر کا عذاب نہیں ہوتا. یہ بات کہاں تک درست ہے؟ بھائی ہم نے تو ابھی تک نہیں سنا، نام کہیں پڑھا ہے ہم نے. اور پھر جو اب تک تبلیغی جماعت نہیں تھی 70 سال 100 سال پہلے، اس وقت عذاب قبر کا کیا معاملہ تھا؟ ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا، یا اب اس کے بعد سے بند ہو گیا؟ پھر جس علاقے میں ہوتا ہے تو اس علاقے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ کبھی قبرستان علاقے کے اندر ہوتا ہے، کبھی علاقے کے باہر ہوتا ہے. اور گشت تو قبروں پر تو گشت ویسے بھی نہیں ہوتا. بھائی یہ تو تبلیغ والے بھی آبادی میں گشت کرتے ہیں، وہاں قبرستان میں تھوڑی جا کے کرتے ہیں. تو اب کتنا ایریا لیں گے؟ شہر ہوتا ہے، بہت بڑا شہر ہوتا ہے، تو کس خطے کا گشت مراد لیں گے، کون سی قبرستان مراد لیں گے؟ اسی لیے سب چیزیں واحیات ہیں، ایسا نہیں ہے. نام ظفر قاسمی، یہ پوچھتے ہیں کہ کیکڑا اور کپورے اور کیکڑا کھانا کیا حرام ہے؟ وضاحت فرمائیں. یہ چیزیں ہمارے یہاں دونوں چیزیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے اعتبار سے مکروہ تحریمی ہیں، کیکڑا بھی اور کپورے بھی. باقی بعض ائمہ کے ان کی اجازت ہے، جواز ہے. ایک اور نام ہمارے سامنے، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا، مائی سیلف کر کے انہوں نے اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے. کہتے ہیں کہ مجھے ہر وقت ڈر اور گھبراہٹ ہوتی ہے، عجیب ڈر لگا رہتا ہے، اور خود آئسولیشن میں رکھنا بہتر لگتا ہے، سفر سے ڈر لگتا ہے. مجھے خودکشی نہیں کرنا چاہتا لیکن بار بار دل میں آتا ہے کہ خودکشی کر لوں. اور غالباً انہی کا اگلا سوال بھی ہے، یا نہیں بھی ہے تو نام انہوں نے بھی نہیں لکھا لیکن مضمون ایک ہے کہ مجھے بہت کفریہ وسوسہ آتے ہیں. میں جب بھی دین کی کوئی بات کرتا ہوں اور اللہ نبی کے بارے میں تو برے برے خیالات اور وسوسے آتے ہیں. دیکھیے یہ دونوں سوال کے مشترکہ جواب یہ ہیں کہ پریشان نہ ہوں. شیطان وہیں پر آتا ہے جہاں پر ایمان ہوتا ہے. آپ اللہ سے دعا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کریں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں. علم نشرح پڑھ لیا کریں، علم نشرح جو صورت ہے اس کو پڑھ لیا کریں، اپنے اوپر دم کریں. سورۃ کلمہ طیبہ ہے، درود شریف، اور وہ جب ہم نے بتایا لا حول ولا قوت الا باللہ کہ کوئی طاقت اور کوئی قدرت نہیں اللہ کے علاوہ، یعنی وسوسوں کو ختم کرنے والی طاقت، شیطان سے بچانے والی کوئی قوت اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس سے آپ کو اسٹرینتھ
قوت محسوس ہوگی۔ اور وسوسے سے گھبرائے نہیں، وسوسوں کو لانا برا ہوتا ہے، آئیں تو بسانا برا ہوتا ہے۔ وسوسے آئیں آپ اسے جھٹک دیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ وسوسے آئیں آپ اس کو جھٹک دیجیے، اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریے، خود نہ لائیں۔ اور اگر آ جائے تو اس کو بسائیں نہیں، اس میں اپنے ذہن میں راؤنڈ اپ اس کو نہ کریں، اس کو نچائیں نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ باقی وسوسوں سے کہتے ہیں نا کہ چور وہیں آتا ہے جہاں ایمان ہوگا، ایمان ہے تبھی تو وسوسے آ رہے ہیں۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ یہ سارے وسوسے دور ہو جائیں گے، جو ہم نے طریقہ بتایا، جو دعائیں بتائیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمت رکھیں گے اور یہ سمجھیے کہ شیطان سے میرا مقابلہ ہے، شیطان وسوسے لاتا ہے، مجھے ان وسوسوں کو ختم کرنا ہے۔ صحابہ کرام کو بھی وسوسے آتے تھے، بعض مرتبہ حضور علیہ السلام سے شکایت کی اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے دلوں میں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جل بھن جائیں، کوئلہ ہو جائیں، لیکن وہ وسوسے نہ آئیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وسوسے آتے ہیں ان کو پالنا بھی نہیں، ہمیں خود بھی وارد بھی نہیں کرنا، لیکن اگر آ جائیں تو ان کو دور کر دیجئے۔ اور یہ چیز جب جد و جہد مسلسل رہے گی نہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ان سارے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے دے گا۔ ایک اور نام ہمارے سامنے محمد عمیر سنبھل مراد آباد، ان کا پوچھنا ہے کہ کیا ای شرم کارڈ بنوانا اور اس کے ذریعے جو پیسے آتے ہیں اس کا لینا جائز ہے؟ ای شرم کارڈ کا پوری تحقیق ہم کو نہیں معلوم، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اس کی شرائط دیکھیے کیا ہے، حکومت نے کوئی شرط لگائی ہے مالداری کی یا نہیں لگائی۔ اگر نہیں لگائی تو کوئی بات نہیں، اور اگر لگائی اس نے تو آپ اس شرط پر آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے۔ اگر آ سکتے ہیں تو استعمال کر لیجئے، اور اگر آپ ان شرائط پر نہیں آتے تو اس اور آسانی سے آپ بنوا سکتے ہیں تو بنوا لیجئے، اور پھر جو بھی اس سے جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ غریبوں پر صدقہ کر لیجئے، تو آپ کو معاونت کا ثواب مل جائے گا، صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ بہت سے غریب ہوتے ہیں بیچارے نہیں بنوا پاتے، وہ مستحق ہوتے ہیں، آپ نے بنوا لیا اور مان لیجئے کہ آپ ان شرائط پر نہیں ہیں، اتر رہے، مستحق نہیں ہیں، تو وہ جو آپ کو ملا ہے وہ آپ غریبوں کو صدقہ کر دیجئے، بنوا لیجئے، اس کو صدقہ کر لیجئے، انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا، یہ معاونت ہو جائے گی غریبوں کی۔ فرحہ قاضی، ان کا پوچھنا ہے کہ عدت کے بعد شوہر کے رشتہ دار تعلق رکھنے کا شرعی کیا حکم ہے، جیسے ساس، سسر، ننند وغیرہ سے تعلق؟ بہت مبارک ہے اگر ایسا کوئی رشتہ خراب ہونے کے بعد، اور یا یہ کہ عدت طلاق بھی ہوتی ہے، عدت وفات بھی ہوتی ہے، تو تعلق رکھنا تو اچھی بات ہے بھائی۔ اگر رشتہ ختم ہو گیا یا یہ مان لیجئے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا عدت میں ہے، تو سارے رشتے تھوڑی ختم ہوتے ہیں بھائی، نسبت جو قائم ہو جاتی ہے وہ تو بعد میں بھی باقی رہتی ہے نا۔ تو اس لیے آپ ساس، سسر، ننند ان سے خوب بہتر رشتہ بنائیں، یہ شریعت میں مطلوب ہے۔ یہ نہیں کہ شوہر نہیں رہا، اس نے ہمیں چھوڑ دیا، یا یہ کہ اس کا انتقال ہو گیا تو اب ہمارے سارے رشتے ختم ہو گئے، ایسا نہیں، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ تو ان لوگوں سے آپ اپنے اچھے تعلقات کو بہتر بنائے رکھیے۔ وزیر علی انصاری، انہوں نے پوچھا مفتی صاحب کیا ویسٹیج کمپنی میں کام کرنا جائز ہے، اور اس میں MLM نیٹ ورک مارکیٹنگ سسٹم بھی ہوتا ہے؟ پلیز رپلائی دے دیجئے۔ ہر وہ کام جس میں چین سسٹم ہے، سمجھ رہے ہیں، نیٹ ورک مارکیٹنگ میں جو چین سسٹم چلتی ہے وہ ناجائز ہے۔ تمام ہندوستان کے مفتیان کرام کا اس پر فیصلہ ہے۔ اب ویسٹیج کمپنی کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، روزانہ یہ پیدا ہوتی ہیں برساتی مینڈک کی طرح اور ختم ہو جاتی ہیں، اللہ جانے نئے نئے قسم کی کمپنیاں آتی ہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر اس کا چین والا سسٹم ہے، یہ ہم خلاصہ بیان کر رہے ہیں، اور بھی اس میں تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن اگر کہیں پر چین سسٹم ہے، آپ اور دوسرے کو ممبر بنائیے اور اس کا بھی آپ کو فائدہ ملے گا، تو وہاں پر لکھ دیجئے کہ وہ ناجائز ہے، وہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ بنت نور چشم کانپور، ان کا سوال ہے کہ میری شادی ایک بریلوی گھرانے میں ہوئی، ہم پوری کوشش کرتے ہیں ہر بدعت اور شرک سے بچنے کے لیے، اپنے شوہر سے ہر طرح سے اجازت لے لیا ہے کہ ہم کسی فاتحہ یا جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں شامل نہیں ہوں گے، اور انہوں نے اجازت بھی دے دی ہے، مگر گھر کی عورتیں اور بھی جو دوسرے لوگ ہیں ان میں یہ پرابلم آ رہی ہے کہ ہم کیسے اس کو مینیج کریں۔ مفتی صاحب ہم پوری طرف سے اپنی کوشش کرتے ہیں، کیا اس کے بعد کوئی عذاب تو نہیں ہوگا، زیادہ سختی کریں گے تو شادی ٹوٹ سکتی ہے؟ خلاصہ سمجھ میں آ گیا کہ بریلوی گھر میں بیچاری پھنس گئی ہیں، شوہر کو انہوں نے منا لیا ہے، شوہر مان گئے ہیں، لیکن خالی شوہر ہی نہیں ہوتا، اور بھی ساس سسر پورا گھر ہے، تو سب سے مقابلہ کرنا اور اپنا گھر خراب کرنا، یہ اس میں دقت ہے۔ دیکھیے آپ محبت سے انہیں سمجھانے کی کوشش کریں، الحمدللہ شوہر آپ کے فیور میں ہیں، لیکن مجبوراً اگر کوئی کام کرنا پڑ جائے
تو اللہ سے پناہ چاہتی ہے وہ کام کر لیں، جائز نہیں ہے وہ کام، لیکن گھر کو توڑنا یا یہ کہ ان سے طلاق لے لینا یہ مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ کچھ دن کے بعد سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، دھیرے دھیرے شوہر کا رہتا ہے، ختم سے مراد یہ کہ جیسے ساس سے سسر ہے، ظاہر بات ہے ان کا انتقال ہو جائے گا، نندیں ہیں ان کی شادی ہوگی وہ دوسرے گھر چلی جائیں گی، اب رہیں گے آپ اور شوہر، تو آپ کی اور شوہر کی اچھی اگر بن رہی ہے، چھن رہی ہے، تو پھر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ابھی آپ نے اگر شدت اپنائی، یہ مصلحت ہے جس کو کہتے ہیں مصلحت، حکمت جس کو کہتے ہیں، اگر آپ نے شدت کا مظاہرہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ گھر ٹوٹ جائے آپ کا، شوہر گھر والوں کا مقابلہ نہ کر سکے، آپ کو چھوڑ دے، یا شوہر پر اور مزید گھر والے سختیاں لائیں، تو ایسی شکل میں کیا ہوگا، پھر رشتہ خراب ہوگا اور پھر اس سے زیادہ نقصانات ہیں۔ بہت سے ہمارے علم میں ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ شروع میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور بعد میں دھیرے دھیرے عورت نہ صرف شوہر بلکہ اور لوگوں کو بھی اپنے ماحول میں ڈھال لیتی ہے، اور ان کو تو اس لیے بچنے کی کوشش کریں، لیکن اگر کہیں ہلکی پھلکی چیزیں جو ہوتی ہیں فاتحہ اور یہ سب کرنا پڑ جائیں تو رشتہ بچانے کی وجہ سے وہ چیزیں آپ مجبوراً کر سکتی ہیں، اس لیے کہ پھر رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، ناچاقیاں پیدا ہوں گی، پھر اس سے بڑا انتشار اور فتنہ پیدا ہوتا ہے، پھر دو خاندانوں میں جھگڑے اور نہ جانے کیا کیا آگے۔ تو اس سے بچنے کے لیے یہ گویا اگرچہ وہ چیزیں غلط ہیں، بدعت ہیں، لیکن آپ اسے نہ چاہتے ہوئے ان کو گوارا کر لیں، اور اگر کبھی موقع دیکھیں تو آپ اپنے سسرال والوں کو سمجھا بھی سکتی ہیں یہ کہ یہ چیز ایسی ہے، یہ ایسا یوں نہیں، یہ بات یہ صحیح ہے، یہاں پر یہ بدعت ہے، محبت سے انہیں سمجھا سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ معاملہ بہتر رہے گا۔ تو آج یہ ہمارے سوالات جو تھے وہ الحمدللہ پورے ہو گئے، اور اب ہم اگلی نشست تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔